کہ میں معذرت سے کہوں گا تھوڑا سا تلخ لہجہ ہے. سچ آکھی تے پامبڑ مچدے نے. کچھ لوگ ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں جب کسی کے مفاد پہ زد آئے. ہم نے لوگوں کے رویے بڑے بڑے تلخ دیکھے ہیں. میں ایک سفر میں تھا, میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے. میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا. کمرہ کو تھوڑا سا بڑا تھا. اس میں ایک نمایاں چارپائی اور ساتھ کچھ اور چارپائیاں تھیں. جو نمایاں تھی اس میں تکیے بھی لگے تھے, اچھی چادر بھی بچھی ہوئی تھی, اور باقی جو ہے وہ چارپائیاں سادگی تھیں. ہم وہیں بیٹھ کے, ہمیں بھی ضرورت نہ ہوئی, ظاہر ہے کوئی ان کی شخصیت آ رہی ہے, ان کے لیے انہوں نے رکھی ہوگی. تھوڑی دیر بعد کچھ نوجوان آئے ہیں, انہوں نے ہمیں کہا کہ حضرت آپ باہر آئیں. ہم باہر نکلے, انہوں نے چارپائیاں اٹھائی ہیں اور چارپائیاں اٹھا کے باہر رکھ دی ہیں, اور وہ جو نمایاں چارپائی تھی وہ وہیں پڑی ہے. اتنے میں ایک شخصیت نمودار ہوئی اور ان کے ساتھ کچھ نوجوان بھی تھے. وہ سیدھے اندر داخل ہوئے, چارپائی پہ بیٹھے, اور ہمیں بھی میزبان نے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں. چارپائیاں تو اٹھا لی گئیں. وہ ایک چارپائی جس پہ وہ حضرت تشریف فرما تھے, اور باقی جو 10-20 لوگ تھے جنہیں باہر نکالا تھا, اب وہ کہاں بیٹھیں گے؟ وہ حضرت کی چارپائی پہ تو نہیں بیٹھیں گے. یہ تو جرت کسی کو بھی نہیں تھی نا. وہ چارپائیاں اس لیے باہر نکال دی تاکہ یہ حضرت کے برابر نہ بیٹھ سکیں. لوگ تو برابر نہیں بیٹھنے دیتے. اللہ کے رسول فرماتے کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں, کہ لوگ میری عزت کریں, تو میرے نبی فرماتے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جانے. میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب کے مابین تشریف فرما ہوتے تھے تو آقا اور غلام کا فرق ہی نہیں لگتا تھا کہ ان میں آقا کون اور غلام کون. باقی اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنایا تھا کہ جو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا اور دیکھ کے پہچان جاتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امتیاز صحابہ میں نہیں رکھتے تھے, ان کے درمیان ہی بیٹھ جایا کرتے تھے. اور یہاں تو اشتہار پہ نام بڑا چھوٹا ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں, اشتہار پہ نام اوپر نیچے آ جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی جان بر وقت اگر انہیں ریسیو نہ کیا جائے تو بھائی جان ناراض ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. آئیں تو گل پاشی نہ ہو, پھول نہ پھینکے جائیں, پروٹوکول نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. ان کے برابر بیٹھ جاؤ تو ناراض ہو جاتے ہیں, گستاخ سمجھتے ہیں. یہ تو رونت ہے, تکبر ہے. اور میرے نبی فرماتے جو لوگوں سے عزت چاہے اس طرح, تو فرمائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جانے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو کھانا بنانا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں میں بکری ذبح کروں گا, دوسرے کہتے ہیں میں کھال اتاروں گا. اور حضور فرماتے کھانا بنانے کے لیے آگ جلانی ہوتی ہے اور آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے.